قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، یہ سورہ حدید کی آیہ مبارکہ ہماری گفتگو کا عنوان ٹھہرا تھا۔ آپ نے ابتدائی جو مسائل تھے وہ پچھلے جمعے سیکھ لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی حیا کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر یقین بھی،
ایمان لے آؤ صدق کے دل سے۔ جب تم رسول پر ایمان لاؤ گے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو وہ اپنی 2 رحمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا، تمشون بہ، تم جہاں جاؤ گے وہ نور تمہارے ساتھ رہے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ یہ ساری عزتیں کیوں ملیں گی؟ اگر تم میرے رسول پر ایمان لاؤ گے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ رسول پر ایمان لاؤ گے تو واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں پہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے لیے نازل ہوئی، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے نازل ہوئی، چونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرتے رہے یا موسیٰ علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی کہ اگر تم میرے رسول پر ایمان لاؤ گے تو پھر تمہیں پچھلی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا اور اس رسول پہ ایمان لانے کا اجر ملے گا، پھر تمہارے لیے 2 اجر۔ ایک مفسرین کی رائے یہ ہے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ جب مخاطب کرتا ہے تو یا بنی اسرائیل کہہ کے پکارتا ہے، ان کو آمنو کہہ کے نہیں پکارتا۔ یا قرآن کریم ان کو مخاطب کرتا ہے یا اہل الکتاب۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے لیے بھیجی ہوتی تو پھر یہ آیت شروع یا ایھا الذین آمنوا سے نہ ہوتی۔ تو دوسری ایک مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو ظاہراً ایمان لائے تھے اور دل سے یقین نہیں رکھتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کی۔ تو میں نے مفسرین کی دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دی کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ 2 اجر اہل کتاب کے لیے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لائیں، تو پھر ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائیں تو ان کا پچھلا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا بھی قبول نہیں ہوگا۔ یعنی ادھر ایمان لانے سے 2 گنا اجر ہے، اور ادھر جو وہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا پھر کوئی اجر نہیں۔ اگر آپ اس بات کو فالو کر پائیں کہ ایمان والوں، اور پھر ساتھ تقوی کی بھی بات کی کہ تم متقی بھی ہو، لیکن اجر تب ہی ملے گا اگر تم میرے رسول پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر یقین رکھو، کما حق کو ہو میرے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اب یہ آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا، پیدا کر دے گا، تمشون بِهِ، مشا یمشی، جہاں بھی تم چلتے پھر، یہ چلنے پھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں بھی چلتے پھرتے رہو گے، یہ نور ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ ہوگا تو دوسری جگہ نہیں ہوگا، تمشون بِهِ، جہاں بھی چلو پھرو گے یہ نور تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب یہ اسی سورہ مبارکہ سورہ حدید کی یہ جو پچھلی آیتیں ہیں ان کی طرف ذرا تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 12 اور 13،
یہ چونکہ میلاد شریف کے دن ہے، تو میلاد شریف کا بنیادی مقصد، یہ ذہن میں رکھنا، لمبی چوڑی بات نہیں، جو بنیادی مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانا، وہ قرآن نے صرف ایک ہی بیان کیا ہے کہ انسانوں کی نجات ہو جائے۔ نبی پاک کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی نجات ہے، اور نجات اس وقت تک ہونی نہیں جب تک ان کو نور نہیں ملے گا۔ یہ انٹرلنک چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بھی بات کی، یہ سورہ احزاب کی آیت آپ کو سنا۔ اچھا، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ درود والی آیت کے ساتھ ملتی جلتی۔ درود والی آیت آپ پڑھتے ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور سورہ احزاب کی یہی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ۔ ادھر تو کہا نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ثنا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور ادھر کیا کہا؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، وہ اللہ ہے جو تم پہ درود بھیجتا ہے۔ یہاں یصلی کا معنی رحمت ہے، وہ اللہ ہے جو تم پہ، عام انسانوں کو مخاطب کیا، سب انسانوں کو، وہ اللہ ہے جو تم پہ اپنی رحمت کرتا ہے۔ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر رحمت کرنے کی اللہ سے سفارش کرتے ہیں۔ اللہ رحمت کیوں کرتا ہے؟ یخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم جہالت سے نکل کر نور کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت بھی یہی ہے کہ تمہیں نور مل جائے، اور نبی پاک کی رحمت بھی یہی ہے کہ تمہیں نور مل جائے۔ جہالت میں نجات نہیں۔ پچھلے جمعے والا وہ سرکار امام زین العابدین کا جملہ ذہن میں رکھیں کہ سرکار کی موجودگی میں اگر کسی کی نجات ہو جائے تو یہ کوئی تعجب والی بات ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ سرکار آئیں اور بندہ ہلاک ہو جائے، یعنی اس نے نور حاصل ہی نہیں کیا۔ جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ظلمت میں ہے، جہالت میں ہے، اس کو نور نہیں ملا۔ جو رزق حرام کماتا ہے وہ ظلمت میں ہے، جو سود کھاتا ہے وہ ظلمت میں ہے، اس کو نور نہیں ملا۔ جو گستاخ ہے اس کو نور نہیں ملا۔ تو یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنا۔ کسی جمعے ہم انشاءاللہ یہ جو نور والی آیات ہیں نا، ان کو اکٹھا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ تمہارے اوپر رحیم ہے نا، رحمتیں نازل کرتا ہے، یہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ تم ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آ جاؤ۔ اچھا، ایک بڑی عجیب بات ہے، یہ جس آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے، مثلا سورہ بقرہ میں آیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو ظلمات جمع کا صیغہ ہے، نور واحد کا صیغہ ہے۔ یہ جتنی بھی آیتیں قرآن کریم میں ہیں، ظلمات جمع کا صیغہ ہے۔ جہالتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن جتنی جی چاہے زیادہ ہوں، تیرے نبی کا نور ان کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ نور ایک ہی کافی ہے۔ اب ہم نے یہ دنیا و آخرت کو بھی مقابلے میں کھڑا کر دیا نا۔ اب تقریروں میں سنتے ہیں یہ دنیا اور آخرت، اور یہ سمجھتے ہیں دو مقابلے کی چیز۔
وہ نور میں نے اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. وہ جو نور ہے نا جو میری نجات کا ذریعہ ہے وہ میں نے اسی دنیا میں حاصل کرنا. میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے نے دنیا کے متعلق بڑی بری باتیں کہنا شروع کر دی, کوسنا شروع کر دیا, برا بھلا کہنا شروع کر دیا. مولا علی سرکار نے فرمایا دنیا کو کیوں اتنا برا بھلا کہتا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے اللہ کو سجدہ کر کے اس کے قریب اسی دنیا میں ہوتا ہوں. یہ دنیا ہے جو مجھے سجدے کی مہلت دیتی ہے اور میری آخرت کامیاب ہوتی ہے. اسی دنیا میں رہ کے میں نے اپنے نبی کو پہچانا ہے. اسی دنیا میں رہ کے میں نے اپنی آخرت کی کامیابی کا سفر طے کیا. تو اس دنیا کو برا بھلا کہتا ہے. بھائی یہاں اگر جھوٹ چھوڑ دیں گے تو نور مل جائے گا, مرنے کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بددیانتی تو یہاں ہی چھوڑنی ہے, گستاخی یہاں ہی چھوڑنی ہے, بے حیائی یہاں ہی چھوڑنی ہے. اب کہیں گے کہ یہ جملہ مولا علی کا ہے؟ نہیں, یہ رحمت للعالمین پیغمبر کا جملہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جہاں تو نے جو کچھ بونا ہے وہ آخرت میں کاٹنا. اس لیے آپ نے اپنے پیغمبر کا ادب کرنا ہے تو اسی دنیا میں کرنا ہے. اپنے پیغمبر سے تعلق بنانا ہے تو اسی دنیا میں بنانا ہے. اب آپ کی مرضی ہے اس دنیا کو جیسے جی چاہے استعمال کرنا. یہ نفس اگر اللہ کا فرما بردار رہا تو نور مل جائے گا, نجات مل جائے گی. اگر یہ باغی ہو گیا تو یہی دنیا اس کے لیے عذاب بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس نور کا ایک نقشہ جو یہ سورہ حدید کی آیہ نمبر 12 اور 13 میں اس کا ذکر کیا. ارشاد فرمایا وہ وہاں تو یہ ہے نا کہ جہاں بھی چلو پھرو گے یہ نور اب تمہارے ساتھ رہے گا. اب یہاں اللہ نے آخرت کا ذکر فرمایا. فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم. تم دیکھو گے اس دن, قیامت والے دن دیکھو گے کہ مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں. یہ ذہن میں رکھنا ہے ایمان والوں کا جہاں بھی ذکر آیا ہے وہ مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں. فرمایا یسعی نورہم, ان کا نور دوڑ رہا ہوگا بین ایدیہم و بایمانہم, ان کے آگے بھی اور ان کی دائیں طرف بھی. بشراکم الیوم, اور اس دن ان نور والوں کے لیے خوشخبری ہے. وہ جن کے پاس نور ہوگا نا ان کے لیے خوشخبری ہے. جنات تجری من تحتها الانہار, ان باغات کی, جنت کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہنا ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یہ جملہ جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میلاد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری نجات ہو جائے. کیا کہا جائے گا؟ فوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جن کا نور ان کے آگے بھی ہوگا دائیں طرف بھی ہوگا. اگلی آیت 13 نمبر آیت. یوم یقول المنافقون والمنافقات, اسی دن قیامت والے دن منافق مرد اور منافق عورتیں للذین آمنوا انظرونا,
کیا جملہ ہے قرآن کا. ایمان والوں سے کہیں گے ننظرونا، ہماری طرف نظر کرم کرو. منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں دنیا میں نبی کے نور کا انکار کرتے رہے، قیامت والے دن نبی کے غلاموں سے نور کی بھیک مانگیں گے. قیامت والے دن ایمان والوں سے بھیک مانگیں گے نور کی. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ کفار بھیک مانگیں گے، مشرکین بھیک مانگیں گے. نہیں، منافق مرد اور منافق عورت اوپر سے کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن نبی کی حیا نہیں کرتے تھے، نبی کی عزت نہیں کرتے تھے، نبی پاک کی صفات کا سچے دل سے اقرار نہیں کرتے. تو ارشاد فرمایا کہ اب یہ ایمان والوں سے کہیں گے نقتبس من نورکم، اور تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو. نورکم جو تمہارا نور ہے. اب ان کو اللہ بھول ہی جائے گا. ہاں یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے نور سے ہمیں دو، اور جو تمہارا نور ہے اس میں سے کچھ دے دو. یہ نقشہ میرے اللہ نے کھینچا. یہ سورہ حدید ہے، گھر جا کے پڑھ لیں. قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا پلٹ جاؤ، جہاں سے نور ملتا ہے وہاں سے لے کے آؤ. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ نور ہمارا ہے؟ یہ نور تو در مصطفیٰ سے ملتا ہے. ایمان والے ان سے کیا؟ ایمان والے اس دن بھی نبی پاک کا داڑھی دکھائیں گے. پلٹ جاؤ اور وہاں جاؤ جہاں سے نور ملتا ہے. یہاں بھی مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ پلسرات سے پہلے کوئی مقام ہوگا جہاں سے ان کو یہ نور آتا ہوگا، تو اس مقام کی طرف وہ کہیں گے کہ پلٹ جاؤ. تو لیکن چونکہ وہ تو دارالجزا ہے، دارالعمل تو دنیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ آپ کو پتہ یہی کیا ہے. اعلیٰ حضرت کا بڑا معروف ترجمہ ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. وہاں ترلے کرتا پھرے گا اب نبی کے غلاموں سے، ایمان والوں سے، اور اپنے نور میں سے تھوڑا سا نور ہمیں دے. آج کئی ملیں گے آپ کو ولیوں کے پاس، کیا لینے جاتے ہیں؟ اور اس دن انہی ولیوں سے نور کی بھیک مانگتے پھریں گے، اور وہ کہیں گے جاؤ جہاں سے نور ملتا ہے وہاں سے لے کے. وہ اس دن بھی عاجز ہوں گے، انکساری میں ہوں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نور ہمارا ہے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اب ان کے درمیان اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایک دیوار حائل کر دیں گے، اور باب اس میں ایک دروازہ رکھ دیں گے. باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے اندر کی طرف جہاں ایمان والے ہوں گے وہاں اللہ کی رحمت ہوگی. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور دروازے کی باہر کی طرف جہاں منافقین ہوں گے وہاں اللہ کا عذاب ہوگا. آگے ینادونہم الم نکم معکم، آگے پھر وہ ان کی وہ گفتگو ہے جو اس دیوار کے ادھر کھڑے منافقین مومنین سے کریں گے. تو اب چونکہ وقت میں سامنے دیکھ رہا ہوں بہت تھوڑا ہے، اس کو تھوڑا سا میں عرض کر دوں. قیامت والے دن بھی سب کا نور ایک جیسا نہیں ہوگا.
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ ایمان والے وہ ہوں گے جن کا نور قدموں سے لے کے آسمان تک ہوگا. کچھ ایمان والے وہ ہوں گے جن کو پہاڑ کے برابر نور عطا کیا جائے گا. کچھ وہ ہیں جن کو قد انسان کا جتنا قد ہے اس کے برابر عطا کیا جائے گا. اور کچھ ظاہر ہے میری طرح کے کمزور لوگ بھی ہیں. آخری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ جن کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، عزت ہوگی، احترام ہوگا، لیکن وہ بیچارے نے غلطیاں بھی بہت کی ہوں گی، تو اس انگوٹھے میں اللہ نور ظاہر کرے گا. سب سے کم نور جس کو ملے گا وہ اس انگوٹھے کے ناخن کے اندر، اور وہ کبھی بجھ رہا ہوگا اور کبھی روشن ہو رہا ہوگا. یہاں پہ ایک بات جو مفسرین نے لکھی ہے، شاید وہ میرے ذہن میں اب نہیں رہا کہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، کہ جب منافقین ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے تو ظاہر ایک پہاڑ کے برابر نور ہے، تو اس نور سے وہ استفادہ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ وہ مانگ کیوں رہے ہوں گے؟ وہ بھی کیوں مانگ رہے ہوں گے کہ ہمیں نور عطا کرو، ہمیں تھوڑا سا یار نور دے دو؟ اس کی مثال یہ دی گئی کہ جیسے میرے پاس یہ آنکھیں ہیں نا، ان کے اندر نور ہے، لیکن یہاں اگر کوئی نابینا آدمی بیٹھا ہو تو وہ میرے اس نور سے استفادہ نہیں کر سکتا. جو نور میرے پاس ہے کوئی دوسرا نابینا اس نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ جو قرآن کی آیت میں 17ویں پارے کی اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ سینوں کے اندر دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں. مومنوں کے پاس تو نور ہوگا پہاڑوں کے برابر بھی، اپنے قد کے برابر بھی، پیروں سے لے کے آسمان تک بھی، لیکن یہ جو نبی پاک کے گستاخ ہیں اس نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور میرے نبی کے غلاموں سے بھیک مانگتے پھریں. اے ایمان والو تھوڑا سا نور ہمیں دے. تو میلاد ہے نجات کے لیے، اور نجات کے لیے نور کا ہونا ضروری. ظلمات کو دور کرنا ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا جو نور ہے اس سائے میں آپ نے یہ زندگی بسر کرنی ہے، اور وہ نور آپ نے اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا کہ کر لیں گے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے. ہماری بدبختی، ہماری ہلاکت یہ ہے. اب وہ جو آیت پچھلے جمعے والی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اب ذہن میں آئی کہ اگر اس رسول پر یقین رکھو گے تو اللہ تمہارے لیے ایک نور پیدا کرے گا، پھر جہاں پھرو گے وہ نور تمہارے ساتھ رہے گا. اور صرف اس دنیا میں نہیں، قیامت والے دن بھی وہ نور تمہارے ساتھ ہوگا. اور یہ منافقین تم سے، ایمان والوں سے نور کی بھیک مانگتے پھریں گے، اور ان سے کہا جائے گا، ایمان والے کہیں گے، وہ ہمارے پاس کیا ہے، جاؤ اس در اقدس پہ جہاں سے نور ملتا ہے، وہاں سے جا کے نور لے لو. اب یہ جو اگلی آیت ہے نا، اس میں بڑا زبردست مکالمہ ہے، لیکن وہ پھر انشاءاللہ کہ وہ کہیں گے کہ یار ہم تمہارے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ ہی روزے رکھتے تھے، تمہارے ساتھ ہی محفلوں میں جاتے تھے، یار آج تم ہمیں تھوڑا سا نور ہی نہیں دے رہے. آگے جو ہے نا ینادونہم، وہ ندا دیں گے، پھر الم
نکم معکم، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ اور دنیا جب اسی سارے کٹھے رہتے ہیں تو آج تو ہی سانو نور کیوں نہیں پہ دیندے ہیں؟ تو کہن کے سانو کی پتہ ہی توڑے دل ایڈے ہی پیڑے سن، اتوں تو ہی ساڑھنا نمازہ بھی پڑھ دے اور روزے بھی رکھ دے ہوتے، دلوں ساڑھے نبی دی مخالفت کر دے۔ تو یہ آگے مکالمہ چونکہ بڑا زبردست ہے، اس پہ پھر انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو گفتگو ہوگی۔ باقی یہ جو صدیوں پہ باری لمحہ ہے، وہ لمحہ صدیوں پہ باری ہے، جس لمحے میں اللہ نے اپنے محبوب کو اس زمین پہ نازل کیا، خالص نوری مخلوق کو خاکی مخلوق میں اللہ نے بھیج کر احسان کیا، خالص نوری مخلوق، کیوں؟ بھائی انہوں نے تقسیم ہی نور کرنا تھا، تقسیم ہی انہوں نے نور کرنا ہے، ہدایت بھی نور ہے۔ تو ہم ساری زندگی بھی سجدہ شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اتنی بڑی نسبت عطا فرمایا۔ تو یہ 18 تاریخ کو 11 ربیع الاول، اور آپ کو پتہ ہے کہ رات کو ہم یہاں پہ اہتمام کرتے ہیں، صبح 4:15 بجے سرکار کی آمد کا وقت ہے، اس وقت درود و سلام پڑھتے ہیں اور پہلے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو 10 بجے کے بعد انشاءاللہ ہم شکرانے کے نوافل بھی پڑھیں گے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ میں نے 10 محرم والے دن بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ سڑکوں پہ سبیلیں تو لگی میں نے دیکھی ہیں، لیکن اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو سبیلیں فائدہ نہیں دیں گے۔ شکر کا بہترین طریقہ ہی سجدہ ریزی ہے۔ اللہ نے جتنی بڑی نعمت دی ہے اتنے بڑے سجدے تو کرنے چاہیے۔ پھر ہم اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں گے۔ پھر آقا کو چونکہ اس قرآن سے محبت ہے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ 12 بجے انشاءاللہ چائے کا وقفہ ہوگا اور 1 بجے پھر محفل پاک جو ہے اس میں تلاوت ہوگی، نعت خوانی ہوگی، درود و سلام ہوگا، خطاب ہوگا۔ تو آخر میں پھر انشاءاللہ لنگر شریف کا بھی اہتمام بھائی تنویر صاحب نے دوستوں نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ 18 کی رات جو ہے وہ اسی مسجد میں انشاءاللہ پیر شریف کی رات ہے انشاءاللہ، اس رات ہم تو سعادت کی بات ہے۔ کسی کو وہ لمحات جو ہیں وہ نصیب ہو جائیں۔ وقت چونکہ جمعے کا ہو گیا ہے، یہ بات چونکہ بار بار میں آپ کو دہراتا رہتا ہوں، چونکہ شیطانی وسوسے بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں نا۔ شیطان کا تو کام ہے وہ آپ کو اللہ کے نبی سے دور کرے کہ اس کو کہیں روشنی نہ مل جائے، اس کو کہیں نور نہ مل جائے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اسی قرآن کریم سے، اور پچھلے جمعے میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ یہ رات شب قدر سے بڑی رات ہے، چونکہ اگر یہ رات نہ ہوتی تو پھر نہ قرآن ہوتا نہ رمضان ہوتا۔ تو قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا نا، کہ یہ جو 2021 میں رمضان شریف گزرا ہے اس میں بھی قرآن نازل ہوا تھا؟ نہیں، اس میں نہیں ہوا تھا، نہ 2020 میں ہوا تھا، نہ 2019 میں ہوا تھا۔ لیکن اللہ کا قانون جو ہے وہ یہی ہے۔ یہ قرآن سے ہم استفادہ اسی لیے کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون کیا ہے
کہ اللہ جس رات کو، جن لمحات کو عزت بخشتا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، وہ لمحے جب بھی پلٹ کر آتے ہیں اللہ وہی رحمت نازل فرماتا ہے جو اللہ نے پہلی دفعہ نازل کی۔ قرآن نبی پاک پہ 1400 سال، 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، لیکن قیامت تک جب وہ رات پلٹ کر آتی رہے گی اللہ کی وہی رحمتیں نازل ہوں گی جو پہلی رات کو ہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ بچے کے گلے پہ چھری رکھی تھی، وہ دن جب بھی قیامت تک پلٹ کے آئے گا اسی میں وہی رحمتیں نازل ہوں۔ یہ قرآن ہے، یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا۔ باقی سارے دنوں کو مان لیتے ہو، دل کا گند دیکھے نا کتنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دن کو مان لیں گے، قرآن کی نزول والی رات کی رحمت کو مان لیں گے، اور جس رات کو اللہ کہے کہ مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ اپنا رسول تمہیں عطا کیا، اس رحمت والی رات کو نہیں مانتے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان لیا۔ آج نور لینے کا وقت ہے، اس سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔